ایک نوجوان کی بات بتا کر کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ کی ذات پر جب کسی کو یقین آتا ہے تو مولا جیتے جی جو اسے انعام عطا کرتا ہے. بغداد میں ایک نوجوان تھا، بڑے پیسے والا، بہت مالدار تھا، بہت پیسہ تھا، لیکن اس پیسے کا استعمال کہاں کرتا؟ عیاشی میں. کبھی شراب خریدے، کبھی جوے پر جائے، اور کبھی عورتوں کے مزے لیتا رہے. یہی اس کا روز کا کام تھا. لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جو جو کرتا تھا اپنی ڈائری میں لکھتا بھی رہتا تھا. بے حیا، جو کیا اس کو لکھ کر کے بھی رکھے، آج میں نے اتنی عیاشی کی ہے، آج یہ کیا، آج زنا کیا، آج فلاں کیا، ڈکا، سب کچھ. ایک دن بازار گیا، ایک عورت اسے پسند آئی. اس کو کہا کیا میرے گھر چلے گی؟ آج پیسہ دوں گا. تیار ہو گئی، اس عورت کو لے آیا. پیسے پر آج کی رات گزارنی ہے، اس کو بدکاری کرنی ہے. عورت کو گھر لے آیا، اور جیسے اس کی عادت تھی عیاشی کی، گھر کو سجایا ہوا تھا، بند کیا. اس خاتون کو اپنے کمرے میں بلایا. جیسے ہی وہ عورت آئی تو اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا. وہ عورت پیلی پڑی ہوئی تھی. پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا بخار ہے تجھے، تکلیف ہے؟ وہ عورت کے آنسو چھلک پڑے. کہا میں فاحشہ اور طوائف نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں ایک بیوہ خاتون ہوں. میرے 3 بچے پچھلے 4-5 دن سے بھوکے ہیں. مجھے کوئی مارکیٹ میں کام بھی نہیں دیتا. میں کام کر کے بچوں کو کماؤں کھلاؤں. آج شدت بھوک کی وجہ سے بازار میں کھڑی تھی اور تو آ گیا. میں نے سوچا تیرے ساتھ چلی جاؤں، کچھ پیسہ مل جائے، بچوں کو تو کھلاؤں. لیکن جب تو اس کام کے لیے ابھار رہا ہے تو میں نے آج تک اپنا دامن صاف رکھا تھا. مجھے ڈر یہ آ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے بے ستر کیسے ہو جاؤں. اس خاتون کے جملے اس کے سینے پر ایسے لگنے لگے، ایسے لگنے لگے. اس نے کہا اللہ کی پناہ، جس کے گھر میں کھانے کو 4 دن سے کچھ نہیں، وہ اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، اور میرے گھر میں رزق کی فراوانی ہے اور پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈر رہا. یہ کیسی بات ہے؟ اس کا دل بدل گیا، رونے لگا کہ میں بہت بڑا نکما، بہت بڑا کمینہ، بہت بڑا گنہگار. اس خاتون سے کہا مجھے معاف کرنا، میں تیرے جسم کو چھوں گا بھی نہیں، اور تو اپنے یتیم بچوں کے لیے جتنا لے جا سکتی ہے لے جا میرے گھر سے. اس کو دیا اور رخصت کیا. گھر بند ہونے کے بعد بے چینی بڑھ گئی، بے قراری اتنی بڑھی. گناہوں کی بے قراری بہت بڑی ہوتی ہے. یہ بے چینی جو داغ دھبے لگا چکی ہے انسان کو کچو کے دیتی رہتی ہے. روتا رہا روتا رہا. اس کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، میں معاف کیے جانے کے قابل اگر نہیں تو آگ بھیج دے اور مجھے جلا دے، اس لیے کہ اتنے گناہ کر چکا ہوں. لیکن میرے عزیزوں، وہ مولا ہمارا خالق بھی ہے اور رحمان بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے. روتا رہا. اس کے بعد سوچا کہ ساتھ چھوڑ کر کے نکل جاؤں، اور گیا. وہ اپنی ڈائری اٹھایا جس میں روز کے کرتوت خود لکھتا تھا. کہا آج پھاڑ کے پھینک دوں، اس کے بعد سے مجھے کچھ کرنا ہی نہیں، جینا ہی نہیں. جا کر کے اس نے وہ ڈائری اٹھایا، پنے پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے تو کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں، سارے سفید ہیں. جو برسوں سے اپنے گناہ لکھ رہا تھا وہ سب صاف ہیں، کچھ نہیں ہے. وہ گھبرایا، ادھر ادھر تلاشا، اس کو کیا ہو گیا؟ غیب سے ندا آئی، جب کوئی دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے، دنیا کی کتاب کو جب ہم مٹا سکتے ہیں، اس کے نام اعمال سے بھی سارے سیئات کو بدل سکتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب بندہ یقین کر کے آتا ہے تو مولا اس کی پچھلی زندگیاں سب معاف کر کے اسے ایک صحیح زندگی عطا کرتا ہے. آج میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں، گھبراؤ مت، نا امید نہ ہو، پریشان مت ہو. اگر ہم سے خطائیں ہوئی ہیں سب چھوڑ کر کے آؤ، وہ رحمان کے دروازے ابھی کھلے ہیں. اس کا توکل کا دروازہ بہت بڑا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر لوگ منہ پھیر لیں اے رسول آپ کہہ دیں اللہ میرے لیے کافی ہے. قرآن میں اللہ نے سکھایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ان کی ہر بری چیز کو اچھائی میں بدل دے گا، ان کی ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ آسانی میں تبدیل کر دے گا. اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی زندگیوں کو اچھائی
نیکیوں میں تبدیل فرما دے، ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ ہم نے اپنے پیروں پر جو کلاڑیاں ماری ہیں، اے قدیر و جبار خدا ان زخموں کو تو سی دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے دھبوں کو تو صاف کر دے۔ مولا ہم سے اور ہماری خطاؤں سے اتنی دوری پیدا کر جتنا مشرق و مغرب کے درمیان دوریاں ہیں۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، جب تو اپنے بندوں کو دھلنے پر آئے تو جنت کے غسالے سے انہیں دھل دیا کرتا ہے۔ اے کریم خدا جمعہ کے اس مقدس دن میں تیرے حبیب کے شہدائی تیرے دربار میں جو مانگ رہے ہیں وہ صرف اتنا کہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ تو اپنا خوف ہمارے سینوں میں عطا فرما۔ اے کریم خدا ہمیں ناجائز حرکتوں سے محفوظ کر دے، بے حیائی اور خرافات سے محفوظ کر دے۔ ہماری قوم کے بچے جو ہم سے بھٹکے ہوئے ہیں مولا ان سب کو تو جمال مصطفیٰ کا عاشق بنا دے۔ اے اللہ ان سب کے قدموں کو سنبھال لے۔ اے رب ذوالجلال جو نشہ میں پڑے ہوئے ان کو آزادی دے دے، جو بے حیائی میں پڑے ان کو آزادی عطا کر دے۔ اے کریم خدا اگر ہم جیسوں کو تو نے معاف کیا تو تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور اگر تو عذاب دیتا ہے تو مولا تیرے ہی تو بندے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے ہی تو بندے ہیں، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا آپ کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مولا تو نے فرمایا جب میرا بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ مولا دیکھ ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہے اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اغفر ذنوبنا فإنك غفار الذنوب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔